آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزہ ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو بھائیو، انتہائی مختصر وقت میں چند ایک باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ لم یزل میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سسکتی ہوئی انسانیت، ظلم و بربریت کا مرکز، جس میں کسی بھی انسان کے حقوق کو پامال کرنا اپنا حق سمجھا جاتا تھا۔ انسان تو درکنار، جانوروں پر بھی جہاں پر ظلم کی انتہا کی جاتی تھی، جس معاشرے کے اندر ایک انڈا ٹوٹ جانے پہ ایک دو صدیوں تک آپس میں جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہتا تھا، نہ ماں کی عزت محفوظ تھی، نہ بیٹی کی عزت محفوظ تھی، نہ بہن کی عزت محفوظ تھی، اور ہر ایک بندہ بلک رہا تھا، سسک رہا تھا، رو رہا تھا۔ یہ ایک انسانوں کی بات درکنار، بلکہ جو جانور تھے ان کی بھی سسکیاں اور آہیں جو تھیں، اور یقیناً وہ مالک حقیقی کی طرف اپنے چہروں کو کر کے کہتے ہوں گے کہ مولا اب اس سسکتی ہوئی انسانیت پہ رحم فرمایا، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے۔ ہر طرف ظلم و بربریت کی، جہالت کی انتہا تھی۔ شراب نوشی، زنا کاری کو اپنا حق سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح کی سسکتی ہوئی انسانیت پہ جب میرے رب العالمین کو ترس آیا، مجھے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ 40 دنوں کے لیے اپنی قوم سے جب رب العالمین کی بارگاہ میں طور پر گئے تھے تو پیچھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ ایک نبی ان میں موجود بھی تھا، لیکن 40 دن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی تعلیمات سے جب دور ہوئے تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اب مجھے بتائیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے آقا جناب حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران کتنی دیر کا، کتنے وقت کا وقفہ ہے، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ 40 دنوں میں اگر قوم بگڑ سکتی ہے تو صدیوں میں قوم کی کیا حالت ہو چکی ہوگی۔ میرے دوستو بھائیو، جہاں پر بیٹی کو صفِ ماتم کے طور پر جب بیٹی پیدا ہو جاتی تو گھر میں صفِ ماتم بچ جایا کرتی تھی، اور کسی کو بھی کوئی حق جو تھا وہ اس کو پورا نہ دیا جاتا تھا۔ ایک انسانیت پر جب ترس اور رحم آیا، اس سسکتی ہوئی انسانیت پہ جب میرے مالک حقیقی نے کرم کرنا چاہا، ایک ایسی ہستی کو بھیجا کہ جس نے بیٹی کے لیے فرما دیا کہ جو 2 بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرے، کل قیامت والے دن میں محمد عربی اور اس کے والدین ایسے ہوں گے۔ اور جس عزت کو تاغدار کیا جاتا تھا، بہن کی عزت کو تار تار کیا جاتا تھا، بہن کے حقوق کو پسے پشت ڈالا جاتا تھا، جب میرے آقا کی بہن شیما میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک قیدی کے طور پر بھی پیش ہوتی ہیں تو میرے مصطفیٰ اپنی چادر بھی عطا کرتے ہیں، اور آقا دو سرا اس کو جناب ساتھ میں تحائف سے بھی نوازتے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، جب ماں کی باری آئی تو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا، جب رب کوئی سسکتی ہوئی دنیا پہ، سسکتی ہوئی انسانیت پہ ترس آیا تو میرے مالک حقیقی نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
وہ یثرب کہ جہاں سے لوگ گزرا نہ کرتے تھے، جس کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، لیکن وہی یثرب خاک شفا میں بدل گیا، وہی مدینہ طیبہ بن گیا، وہی یثرب جو تھا خاک شفا میں بدل گیا۔ اور میرے دوستو بھائیو، وہاں سے جو لوگ بیماریاں لے کر آیا کرتے تھے، جب میرے مصطفیٰ کے نالین لگتے ہیں تو وہاں سے لوگ شفا حاصل کر کے آیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، میں اس نبی آخر الزماں کی بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ خالق کائنات کی طرف سے انسانیت پر سب سے بڑا جو احسان ہے، جس کو احسان عظیم کہا جاتا ہے، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محبوب بنا کے، سب سے حسین محبوب بنا کے، سب سے پیارا محبوب بنا کے، اللہ خالق کائنات نے اس دھرتی پر اپنا سب سے بڑا جب فضل کیا، رحمت کی، نعمت عطا کی، تو وہ سب سے بڑی نعمت جو تھی وہ میرے آقا کی ذات میں اور آقا کی صورت میں موجود تھی۔ دوستو بھائیو، ربیع الاول شریف کا پہلا دن، یہ اس ماہ حسین کی بات ہے کہ جس میں نبیوں کے نبی آخر الزماں تشریف لے کے آئے۔ اس دنیا میں مزدور کو اگر حق ملا تو میرے محبوب جب تشریف لائے تو اوت الاجیر قبل ان یجف عرقہ کا اعلان فرمایا، اور اگر مزدور کے ہاتھوں کو چوما تو میرے مصطفیٰ نے چوما، اگر ماں کو عزت ملی تو میرے مصطفیٰ کے در سے عزت ملی، اگر بیٹی کو عزت ملی تو میرے مصطفیٰ کے در سے ملی، اگر بہن کو عزت ملی تو میرے مصطفیٰ کے در سے ملی، اگر بیوی کو عزت ملی تو میرے مصطفیٰ کے در سے عزت ملی۔ میرے دوستو بھائیو، جس بیٹی کو لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ نے انہی کو جنت کی ٹکٹ بنا دیا۔ جس بیٹی کے لیے لوگ صف ماتم بچھایا کرتے تھے، اسی بیٹی کے لیے میرے مصطفیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کے ساتھ تمہیں مل جائے جگہ، تم چاہتے ہو اگر کہ آقا دو سرا کے ساتھ ٹھکانہ مل جائے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹیوں کی پرورش اچھی طرح سے تم کر لو، جو اچھی طرح سے پرورش کر لے گا، کل قیامت والے دن میں محمد عربی اور وہ بیٹی کہ جو والدین ہیں اس طرح سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ میرے دوستو بھائیو، ذرا غور کریں، ذرا اندازہ لگائیں کہ جس ماں کو کچھ بھی نہ سمجھا جاتا تھا، اس ماں کے قدموں تلے میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جس ماں کو کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا کی آمد کا یہ اثر تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ جب جلوہ فراز ہوئے تو میرے دوستو بھائیو دیکھیے کہ فرمایا کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا ایک مبرور حج کا ثواب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 2 بار دیکھے، فرمایا 2 حجوں کا ثواب، کوئی 3 بار دیکھے، آقا نے فرمایا 3 حجوں کا ثواب، یا رسول اللہ کوئی 4 بار دیکھے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا 4 حجوں کا ثواب، کوئی 5 بار دیکھے، میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا اس کو 5 حجوں کا ثواب۔ یا رسول اللہ جو 10 بار نگاہ محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھے، فرمایا اسے 10 حجوں کا ثواب۔ یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا 100 حجوں کا ثواب۔ یہ ماں جس کو میرے مصطفیٰ کے در سے عزت ملی، میرے دوستو بھائیو آج اگر کوئی تھوڑا سا ذہن کے اندر ہمارے ڈر ہوتا ہے کہ مزدور کی مزدوری کو وقت پہ ادا کرنا ہے، تو میرے مصطفیٰ کا وہ فرمان ذہن میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے قبل ادا کر دو۔ میرے دوستو بھائیو یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ جب میرے آقا تشریف لے کے آئے نا تو انسانوں نے بھی کہا کہ وہ دیکھو آمنہ کے لال تشریف لے آئے، اور جب چرند پرند حیوانات جمادات کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی گواہی دی کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ جب میرے آقا اس دنیا میں جلوہ فراز ہوئے
تو اس جگہ پر جس کو لات منات اور عزا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ بھی سروں کے بل گر پڑے۔ ارے جو بہت بڑے کیسر و کسرا کے جو محلات تھے جن سے لوگ خوف زدہ ہوا کرتے تھے، جن کی حکومتیں جو تھیں وہ بڑی پاورفل تھیں، لیکن جب میرے آقا تشریف لائے تو ان کے 14 کنگرے بھی گر پڑتے ہیں، اور دریائے سابا جو کبھی خشک نہ ہوا تھا وہ بھی خشک ہو گیا، اور جو وہاں پر آتش کدہ جلا کرتا تھا وہ کبھی جلنے سے بند نہ ہوا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی تو وہ آتش کدہ بھی بجھ جایا کرتا ہے۔ اور میرے دوستو بھائیوں، جب اس طرح کے ساری چیزوں کو دیکھا تو اس پادری نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح لوگوں، جب دریائے ساوا بھی خشک ہو گیا، جب جناب محترم وہ آتش کدہ بھی بجھ گیا، جب 14 کنگرے بھی کیسر و کسرا کے محلات کے گر پڑے، تو کہا کہ بتاؤ مجھے کوئی عرب میں بچہ پیدا ہوا ہو، کسی ماں نے بچہ جنم دیا ہو؟ کہا ہاں سب کو دیکھا گیا جب، تو ان کو بتایا گیا کہ عبداللہ کے گھر میں آقا کی تشریف آوری ہوئی ہے جس کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ جب یہ بات کا پتہ چلا تو وہ پادری دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بچے کی مجھے زیارت کروائی جائے، اس بچے کو مجھے دکھایا جائے۔ جب بچے کو دکھایا گیا تو جو مہر نبوت تھی، جو ان کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی نشانی، جب اس مہر نبوت کو تکا اور دیکھ کر چوم کر کہا ہاں وہ کملی والے تشریف لے آئے ہیں، وہ آمینہ کے لال تشریف لے آئے ہیں کہ جن کی جلوہ گری کا انتظار تھا۔ آج نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آج بنی اسرائیل سے نبوت نکل کر بنو عدنان میں آ گئی، بنی اسماعیل میں آ گئی، بنی جناب من اس سے جو اتنے عرصوں کے ساتھ اتنی صدیوں سے نبوت کا جو سلسلہ تھا بنی اسرائیل کے پاس تھا، وہ بنی اسرائیل سے نکل کر آج آمینہ کے دلارے کے دروازے پہ آ گیا۔ پھر دوستو بھائیوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خالق کے کائنات نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انبیاء و مرسلین اس زمین پر جلوہ فراز کریے، انبیاء کو بھیجا۔ مجھے بتائیے کہ اس منصب نبوت کا دل کہیں بھی نہیں لگا؟ جناب آدم سے چلتا ہے، جناب شیش کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جناب شیش سے آگے نوح کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، آگے آگے چلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دروازے آدم سے لے کر دروازہ صالح، دروازہ یعقوب، دروازہ موسیٰ، دروازہ عیسیٰ، ہر ایک دروازے پہ آتا ہے، لیکن میرے دوستو بھائیوں کہیں پر بھی ٹکتا نہیں ہے بلکہ آگے آگے چلتا ہے۔ تو جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، میرے اور آپ کے جان و ایمان کے والی کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ فراز ہو گئے تو منصب نبوت نے کہا ہاں جس کی تلاش تھی وہ آج آ گیا۔ مجھے بتائیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس کی آدم صفی اللہ محنت کرتے آئے، دین کی تبلیغ کرتے آئے، واعظ و نصیحت کرتے آئے، لیکن دین کو مکمل نہ کیا، اور نوح نجی اللہ بھی کرتے رہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی کرتے رہے، عیسیٰ روح اللہ بھی کرتے رہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی کرتے رہے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی کرتے رہے۔ ہر ایک نبی نے اس دین کی تبلیغ کی، ہر ایک نبی نے اس دین کی واعظ و نصیحت کی، ہر ایک نبی نے اپنا اپنا حق ادا کیا، لیکن کسی بھی وقت میں کسی بھی دور میں اس چیز کا اعلان نہ کیا گیا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اگر میرے آقا کی باری آتی ہے، میرے مصطفیٰ جب اس جہاں میں جلوہ فراز ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ سن لو لوگوں، جس چیز کو کہیں پر بھی پورا نہ کیا گیا آج منصب نبوت کو بھی پورا کر دیا، آج دین کو بھی پورا کر دیا، اور اللہ نے اعلان کیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ خالق کائنات نے اس چیز کا اعلان کیا کہ محبوب آج آپ جلوہ فراز ہو گئے، اس دنیا پر اس دھرتی پر تشریف لے کر آ گئے،
آج میں نے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا اور آگے دین اور شریعت کا دروازہ بھی بند کر دیا. یہیں پر اسی شریعت اور اسی طریقت پہ اب سارے چلیں گے. جو اہل کتاب ہوں گے اگر محبوب آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ان کو دوہرا ثواب دوں گا. اگر وہ ایمان نہ لے آئے محبوب تو ان کے کلمے کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. جب میرے آقا کی جلوہ گری ہو گئی. میرے دوستو بھائیو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے صدقہ میں اللہ خالق کائنات نے یہاں تک کہ فرمایا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا یہ جو امت تو نے بنائی ہے یہ کس لیے بنائی ہے؟ کہا ایک آنے والا آئے گا اس کے لیے بنائی ہے، مولا مجھے دے دے. فرمایا موسیٰ تو کلیم ضرور ہے لیکن یہ جس کو دوں گا وہ حبیب ہوگا، یہ جس کو دوں گا وہ حبیب ہوگا. اور دیکھیے کہ اللہ خالق کائنات نے ہر نبی کو اپنے منصب پہ فائز کیا. میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ نفس نبوت میں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں. نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں، لیکن فضائل کے اعتبار سے اگر قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بعض کو بعض پر فضیلت دی. اور ساتھ میں ذکر بھی فرمایا منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا. اور فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جن کو ان سے بھی زیادہ عزت عطا فرما دی. میرے دوستو بھائیو، دیکھیے کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ خالق کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم بالخلتی واصطفیٰ موسیٰ بالکلام ومحمدًا برؤیتہ اللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی میرے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم بالخلتی، اپنی یاری کے لیے چن لیا، اپنا خلیل بنا لیا. واصطفیٰ موسیٰ بالکلامی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کے لیے چن لیا. اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ میں محمد عربی کو اللہ نے اپنے دیدار سے نوازا. یہ سب سے بڑی بات کہ اللہ خالق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول، کسی کو بھی اپنا آپ نہیں دکھایا. یہ تو اعتراض ہو سکتا تھا نا کہ جس رب کو مانتے ہو کسی نے اس کو دیکھا بھی ہے. چلو آئیں سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ تو ابو البشر ہیں، آپ بتائیں اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. تو پھر مانتے کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں جبریل نے بتایا. کہا کہ اللہ ہے، میں نے کہا ہاں اللہ ہے. آئیے جناب نوح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ تو جناب نوح علیہ السلام بھی فرماتے ہیں دیکھا تو نہیں، مانتے کیوں ہو؟ فرمایا مجھے جبریل نے بتایا، میں نے مان لیا کہ اللہ ہے. اچھا، الغرض کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا حضور جس رب کا، جس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، جس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کیا دیکھا ہے؟ کہا دیکھا میں نے بھی نہیں. اعتراض تو بن سکتا تھا نا، وہ بھائی جس رب کو مانتے اسے کسی نے دیکھا بھی ہے؟ کوئی ایسا بھی ہو، عینی شاہد بھی ہو جو کہے کہ میں نے چشمدید آنکھوں سے دیکھا، ان آنکھوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ رب ہے؟ کوئی ایسا نہ تھا. اچھا چلو جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل تو نے ساروں کو بتایا، ہر نبی کے پاس گئے اور ہر نبی کو بتایا کہ اللہ ہے. جبریل چلو تو بتا، تو نے دیکھا ہے؟ چلو فیصلہ آپ پہ آ جاتا ہے، آپ تو بتا دیں آپ نے دیکھا ہے رب کو؟ جس رب کی وحدانیت کا اعلان کروا رہے ہیں سب سے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو جبریل امین بھی کہتے ہیں دیکھا میں نے بھی نہیں، دیکھا میں نے بھی نہیں.
اب بات تو بن گئی نا. کوئی ایسا ہو جو دیکھے اور کہے کہ ہاں 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 میں نے دیکھا ہے، ہاں میں نے دیکھا ہے، تو پھر ہی یقین ہوگا نا، پھر ہی تصدیق کی جائے گی نا، پھر ہی گواہی دی جائے گی نا. تو جب 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول سب نے کہا کہ ہاں مانتے ہیں لیکن دیکھا نہیں، بن دیکھے مانتے ہیں، جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی تو پوچھا ہاں بھی جناب محمد عربی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ کیا آقا جس رب کی تبلیغ، جس رب کی وحدانیت کی تبلیغ آپ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، جس کی خاطر طائف کے میدان میں پتھر آپ کھا رہے ہیں یا رسول اللہ، جس کی خاطر گلے کے اندر رسے ڈلوا کر لوگ آپ کو ان گلیوں محلوں میں کھینچ رہے ہیں یا رسول اللہ، اس رب کو دیکھا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا ہاں میں نے رب کو دیکھا ہے. رأیت احسن فی ربی، محبوب فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے رب کو دیکھا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ میرا رب بڑا حسین ہے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ وہ ہستی ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جہاں پر دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کلام تو کرتے ہیں لیکن عرض کی مولا اپنا آپ تو دکھا دے، دکھا تو صحیح. میں جس سے کلام کرتا ہوں، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے، جس کے کلام میں اتنا سرور ہے، جس کے کلام میں اتنا عشق محبت اور چاہت ہے، میں اس رب کو دیکھوں تو صحیح. تو کہا کہ موسیٰ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. جب تو کہا نا تو جناب موسیٰ کو بھی پتہ چل گیا میں نہیں دیکھ سکتا لیکن میرے سوا کوئی ہے جو دیکھ سکتا ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام سے بات چلی تھی، کہا مولا یہ امت عطا کر دے. فرمایا کہ یہ آخری امت بھی آخری ہے اور یہ نبی بھی آخری ہوگا اور کتاب جو نازل کروں گا وہ بھی آخری ہوگی. اس کے بعد لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ میں اس کے بعد صرف یا رب کی ذات ہوگی یا مصطفیٰ کی ذات ہوگی، اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوگا. دوستو بھائیو، یہ اتنی بڑی نعمت کہ جو اسلام کو، دین کو، شریعت کو، طریقت کو اللہ رب العزت نے اگر مکمل کر دیا، کامل و اکمل کر دیا، تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی آمد پر ہی مکمل کیا. میرے دوستو بھائیو، اب دیکھیے کہ اللہ خالق کائنات نے اپنے یار کو حسین کتنا بنایا ہے. یہ بخاری کی حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، اور بھی بہت سی کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. سیدنا جبریل امین سے پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور اے جبریل امین آپ بتائیں، آپ تو دروازے آدم پر بھی گئے ہیں، دروازے صالح پر بھی گئے ہیں، ہر ایک دروازے پہ گئے ہیں، ہر ایک دروازے پہ دستک دی ہے، بتا سب سے حسین کون ہے؟ سب سے زیادہ حسن والا کس کو دیکھا ہے؟ سب سے زیادہ جو حسینوں کا بھی سردار ہو کس کو دیکھا ہے؟ آپ تو حسینوں کے جو سردار یوسف علیہ السلام تھے ان کے پاس بھی گئے تھے. کہتے ہیں نا لوگ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، کہا کہ عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور ان کو ہوش بھی نہ رہا، یعنی کہ ان کو پتہ بھی نہ رہا، خیال بھی نہ رہا. اتنا یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، سیب کی بجائے انگلیوں کو کاٹ ڈالا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس میں کیا کمال ہے، جو بے ہوش ہو، جس کو اپنا ہوش ہی نہ رہے، وہ تو اس طرح سے بے دھیانی میں کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے دیکھتے ہوئے اور دھیان میں آ کر کہا ہے نا کہ اور پتھر لا کے رکھنے ہیں تو رکھ لے، پاؤں میں کیل ٹھونکنے ہیں تو ٹھونک لے، ہاتھوں سے ناخنوں کو الگ کرنا ہے تو کر لے، اگر
جلتے ہوئے کوئلے کے اوپر لٹانا ہے تو لٹا لے، تپتے ہوئے صحرا میں لٹانا ہے لٹا لے، ارے سینے کے اوپر پتھر کو رکھنا ہے رکھ لے، ایک دفعہ دیکھا ہے کسی اور کا نہیں بن سکتا، یہ جان تو دے سکتا ہوں لیکن روح اسی کی غلام رہے گی۔ جناب محترم، جس کے لیے لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، دیکھیے نا کہ جس رات ہجرت کی رات جناب علی المرتضیٰ کو پتہ تھا نا کہ یہاں پر کیا ہونا ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ تھا، علم تھا کہ یہاں پر کیا ہوگا، حضور کی جان کے دشمن لوگ بنے ہوئے ہیں، یہاں پر آج حملہ ہوگا، لیکن اپنی جان کی پرواہ کی یا میرے مصطفیٰ کی پرواہ کی؟ پتہ تھا نا، واضح تھا۔ دیکھیے کہ جس کی خاطر ایک شخص کو کہا نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نکلا نا، تو پیالے میں دیا، فرمایا کہ یہ کہیں رکھ کے آ جاؤ، کسی محفوظ مقام پہ اس کو محفوظ کر کے رکھ کے آ جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بیلی جو تھا نا، تھا ماننے والا، تھا پیار کرنے والا، اس نے کہا کہ اگر زمین پہ کہیں بھی رکھوں گا تو زمین کو یہ کیسے یہ شرف دے سکتا ہوں، اور یہ زمین کیسے میرے آقا کے خون مبارک کے سنبھالنے کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس زمین پر رکھا جائے؟ تو اس شخص نے اس خون کو پی لیا، جب پی کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، فرمایا ہاں بھائی سنبھال دیا؟ کہا سنبھال دیا یا رسول اللہ۔ عرض کرنے لگا سنبھال دیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لگتا ہے بیلی پی کے آ گئے ہو۔ عرض کرنے لگا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر سن لو کہ تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جس مصطفیٰ کہ جس میں اطہر سے نکلا ہوا خون بخشش کے لیے سرٹیفکیٹ اور سند ہوا کرتا ہے، مجھے بتائیے کہ اس قوم نے کیا کیا کہ میرے آقا کے اس نواسے کے ساتھ ایسا ظلم، ایسا کام کیا کہ جو اگر گھٹی ملی تو وہ میرے مصطفیٰ کے لبوں سے ملی، اگر گھٹی ملی تو میرے مصطفیٰ کی خوبصورت اور حسین زبان مبارک سے ملی۔ لیکن بہر کیف ہمارا جو موضوع ہے میرے دوستو بھائیو، یقیناً آمد مصطفیٰ سے ہر بندے کا دل باغ باغ ہے، ہر بندہ خوش ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا، اور بعض احباب، میں یہاں پر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لیکن ایک میں اصلاحی بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض آپ کو سکالرز ملیں گے، بعض جناب آپ کو پروفیسرز ملیں گے، بعض آپ کو انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ ملیں گے۔ لو جی چھڈو جی، جھنڈیاں کس واسطے لانیاں نے، لائٹاں تے جڑا خرچہ کرنا ہے کسی بیوہ نو دے دیو، لو جی فلانا کس واسطے کرنا ہے، ایویں دیگاں پکا پکا کے ضائع کیتی جا رہے ہو، کسی غریب دے گھر راشن دے دیو۔ میں پوچھتا ہوں کہ 11 مہینے تم کہاں سوئے ہوتے ہو؟ 11 مہینے میں تمہیں کوئی خبر نہیں ہوتی ان بیوہ کی، ان غریبوں کی، ان مسکینوں کی، ان یتیموں کی؟ 11 ماہ کہاں پر تھے؟ جب آمد مصطفیٰ، ان لوگوں کو یہ تکلیف نہیں ہوتی، درد انسانیت کا نہیں ہوتا، بلکہ درد اور ہوتا ہے، نکالتے اس طرح سے ہے۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو، جس نبی کی خاطر، مجھے بتائیے ایمانداری سے، جب میرے آقا کی جلوہ فرازی ہوئی، میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی، تو مجھے بتائیے کہ کعبہ کی چھت پہ سب سے پہلے جھنڈا کس نے لگایا تھا؟ جھنڈیوں سے روکتے ہو؟ جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگاؤ۔ یہ کسی اور کی آمد نہیں، یہ نبی آخر الزمان کی آمد ہے۔ میرے رب العالمین نے اپنے عرش کو نہیں سجوایا، کیا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں فرشتے ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے تھے؟ میرے دوستو بھائیوں، وہ جس کی آمد پر کعبہ بھی جھک آئے، لوگ جھکتے ہیں کعبہ کی طرف، اور جس کی آمد پہ کعبہ بھی جھک آئے اس کو نبی آخر الزمان کہتے ہیں۔ میرے دوستو بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جس کو جتنا عطا کیا ہے، اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کر
میلاد مصطفیٰ پہ لگاؤ، عشق مصطفیٰ کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کرو۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو استطاعت دی ہے، بساط دی ہے، ہمت اور طاقت دی ہے، ہم اپنے گھر کو بھی سجائیں، گلی محلوں کو بھی سجائیں، مساجد کو بھی سجائیں، اجتماعی طور پر یا الگ الگ طور پر بھی۔ میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں میرے نبی کا ذکر ہونا چاہیے، ہر گھر میں، جس گھر میں میرا یہ یقین ہے، اس بات کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جس گھر میں میرے نبی کا ذکر ہوگا اس گھر سے مصیبتیں، بلائیں، آفات، جو کچھ بھی ہوگا وہ نکل جائے گا، وہ ٹل جائے گا۔ اس لیے ہر گھر میں وہ شاہ عبد الرحیم کی طرح نا، چاہے چنے بھی ہونا تو رکھ لیا کرو یار۔ مصطفیٰ ہماری بریانیوں کے، ان کو ضرورت نہیں ہے میرے آقا کو بریانیوں کی، میرے آقا کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، وہاں پر اخلاص کی ضرورت ہے کہ جتنا اخلاص کے ساتھ آپ، محبت کے ساتھ آپ جتنا بھی کریں گے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مجھ سے لکھوا لیجئے، ریاکاری کے بغیر، ریاکاری نہ ہو، اور یہ عمل جو بندہ بھی کرتا ہے اللہ رب العزت یقیناً اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس لیے نمازیوں سے یہ میں کہوں گا، اپنے احباب سے، کہ جمعے کے بعد اگر کچھ وقت نکالیں اور تشریف رکھیں تاکہ ہم محفل کے حوالہ سے کوئی پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے سکیں کہ کس دن محفل پاک جو ہے وہ ربیع الاول شریف کے حوالہ سے ہم نے کرنی ہے۔ تو میرے لیے یہ عزت کی، شرف کی بات ہوگی کہ آپ تشریف رکھیں گے، اپنے وقت میں سے جو قیمتی وقت ہے اس کو آپ نکالیں گے، اور ہم بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالہ سے جو بھی پروگرام بنانا ہے، جس طرح کا بھی معاملہ ہونا ہے، تو وہ ہم مل جل کر طے کر لیں گے تاکہ کسی کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ جو بھی دن ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس کے بعد اعلان کر دیں گے کہ اس دن